الله استغفر الله ربي وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله ربنا تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. وقال سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل کرم اور ان کی توفیق سے انشاءاللہ تھوڑی دیر جتنا بھی اللہ مقدر فرمائے دین کی باتیں ہم اور آپ آپس میں مذاکرے کے طور پر کہیں گے، سنیں گے. اس سے پہلے دعا کر لینا چاہیے ہم کو، سب کو، آپ کو، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ بات ہم کو، آپ کو کہنے، سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو اس وقت ہم سب کے حق میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ سخت ضروری ہے. اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ ہم خود ان باتوں کو کہیں، سنیں، عمل کریں اور عالم میں پھیلائیں. اللہ وہی بات ہم کو، آپ کو کہنے سننے کی توفیق دے اور اس پر عمل اور اس کو پہنچانے کی ہمیں سعادت عطا فرمائے. دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ خاص نظام ہے جو اللہ نے اس دنیا میں نبیوں کے ذریعے جاری کیا ہے. نبیوں کے ذریعے ہر زمانے میں
حضرت سیدنا مولا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کا نظام نبیوں کے ذریعے جاری کیا، اور یہی دین کی عظمت کی، محبت کی، اور اس کی بڑائی کی، اور اس کی اہمیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے، جتنی بابرکت ہوتی ہے، اور جتنی عظمت والی ہوتی ہے، وہ چیز اتنے ہی اچھے آدمیوں کے ذریعے، مبارک آدمیوں کے ذریعے اور مبارک شخصیات کے ذریعے عام کی جاتی ہے۔ سرکار اپنا حکم ہر آدمی کو نہیں دیا کرتی۔ ہر آدمی، اگرچہ سرکار کا حکم ملک کے اندر پورے طبقے کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا حکم پہنچانے کے لیے، وہ اس کی نظر میں جو اعتماد والے ہوتے ہیں، اس کی نظر میں جو اس حکم کے قابل ہوتے ہیں، اسی کا انتخاب سرکار کرتی ہے۔ یہ دنیا میں بھی ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کو جو اپنی رضا کا ذریعہ بنایا، دین کی برکت اور عظمت اور بڑائی اور اس کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دین کے ہر جز کے ساتھ اللہ پاک ربنا سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی وابستہ ہے، رضا وابستہ ہے۔ دین کی الف سے لے کے یا تک جتنی چیزیں ہیں، اس سب کے ساتھ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی تائید ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند ہے۔ تو سب سے خوبصورت چیز خدا نے دنیا میں دین اتاری ہے، کیونکہ وہ دین اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے۔ دین کے ذریعے ہی انسان اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے، اللہ کو خوش کر سکتا ہے، اللہ کو منا سکتا ہے، اللہ کی رحمتیں بٹور سکتا ہے، اللہ کی رحمتیں اتار سکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکتیں جمع کر سکتا ہے۔ تو دین اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس دین کو دنیا میں بندوں میں جاری کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک پوری انسانیت میں جو سب سے اعلیٰ طبقہ ہے اللہ کے نبیوں کا، پیغمبروں کا، ان کو اللہ منتخب کرتے ہیں۔ وہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چوائس ہوتی ہے۔ وہ جس کو چاہتے ہیں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں کہ وہ اپنی رسالت اور اپنا پیغام کہاں رکھیں گے، کس بندے پہ اتاریں گے۔ تو یہ اللہ کی پسند ہے۔ پوری کائنات میں سب سے افضل جو مخلوق ہے انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے افضل مخلوق جو ہے، اور ساری مخلوق میں افضل انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے۔ تو اللہ نبیوں کے ذریعے دین کو اتارتے ہیں، اور دین ہے کیا؟ دین وہ نظام ہے اس کائنات میں جس کے ذریعے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور اس پر نہ چلنے سے اللہ ناخوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس نظام کو جو اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ اپنے محبوب بندوں نبیوں کے ذریعے چلاتے ہیں، اور نبی صادق ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، ناصح ہوتے ہیں، خیرخواہ ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو جیسا حکم ہے ویسا کر کے دنیا میں دکھاتے ہیں، خواہ کوئی جماعت ان کی موافق ہو یا ان کے مخالف ہو۔ جماعت لوگوں کی مخالفت اور موافقت پر نہیں ہے ان کا معاملہ، وہ اللہ کے حکم کو 100% جیسا اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو کر کے دکھاتے ہیں۔ تو نبیوں کے ذریعے اللہ اس دنیا میں اپنی قدرت والا، اپنی رضا والا، اپنی محبت والا نظام چلاتے ہیں۔ تو یہ نظام ایسا ہے جو انسان کے لیے نجات کے لیے ضروری ہے۔ انسان اگر خوشی چاہتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، تو اس کو دین قبول کرنا پڑے گا، دین سیکھنا پڑے گا، دین سکھانا پڑے گا، دین پر عمل کرنا پڑے گا، دین کو پھیلانا پڑے گا۔ ہر انسان
اگر وہ کامیابی چاہتا ہے، خوشی چاہتا ہے، غم سے حفاظت چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، برکت چاہتا ہے، ہمیشہ کی خوشی اور رضا والی زندگی چاہتا ہے، یعنی جنت چاہتا ہے، جس کو ہندی زبان میں سورگ کہتے ہیں، اگر وہ جنت چاہتا ہے تو اس کو دین قبول کرنا پڑے گا، اور دین وہ جو اللہ نے نبیوں کے ذریعے اتارا ہے، ہر زمانے میں اتارا تھا، سابقہ زمانے میں بھی یہی دین چلا۔ ابھی آپ نے، ہمارے بچے نے جو قرآن شریف کی آیت پڑھی، سورہ عنکبوت کا دوسرا رکوع پڑھا، اس میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ نقل کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ نقل کیا، اور وہی بتایا کہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ 950 سال تک دین کے پھیلانے کی خالی ان کی عمر ہے، ان کی عمر تو اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن جو دعوت کا زمانہ ہے، دین سکھانے کا زمانہ ہے، وہ خالی 950 سال کا ہے۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو یہ اتنا زمانہ ان کے خالی دین پھیلانے کا ہے۔ اللہ نے یہ نظام چلایا ہے، تو ہر زمانے میں اللہ نے اپنا محبوب نظام، پسندیدہ نظام، جس کے ذریعے اللہ کا منشا یہ تھا کہ اس نظام کو ہمارے بندے انسان اور جنات قبول کر لیں، تاکہ وہ اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کر لیں، تاکہ وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں، برکت ان کو نصیب ہو جائے، اور اللہ کی رضا خوشنودی مل جائے، اور اللہ کی رضا والی جگہ جنت مل جائے، اللہ کی خفگی والی جگہ جہنم سے بچ جائیں۔ ہر زمانے میں اللہ نے دین کو چلایا۔ تو دین ایک نظام ہے، ایک زندگی ہے جو اللہ نے اس دنیا کو بنانے کے بعد اس دنیا میں اتارا، اور مقصد یہی ہے کہ اس دنیا میں دین زندہ ہو۔ اللہ کا منشا یہی ہے کہ اللہ کے بندے دین زندہ کریں، نبی دین لے کر آئے۔ اب بندوں کو حکم ہے کہ نبی پر ایمان قبول کرو، اللہ کی توحید کو مانو، اور ہر زمانے کے نبی کی رسالت کو مان کر ان کی اتباع کرو، اور ان سے دین سیکھو، اور ان کو دین اور لوگوں کو دین سکھاؤ، تاکہ اس زمین پر نظام اللہ کی رضا والا چلے۔ یہ ہر زمانے میں چلایا۔ تو دین ایسا قیمتی نظام ہے، ایک زندگی کا رول ہے، اسی کو شریعت کی زبان میں ہدایت کہتے ہیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہدایت، خدایا کا مطلب قانون زندگی، قانون زندگی جو اللہ نے بنایا ہے کہ بچوں کے لیے کیا رول ہے، جوانوں کے لیے کیا رول ہے، امیروں کے لیے کیا ضابطہ ہے، غریبوں کے لیے کیا ضابطہ ہے، خوشی میں کیسے رہنے کا، غمی میں کیسے رہنے کا، شادی سے پہلے کیسے، شادی کے بعد کیسے، باپ ہوئے تو کیا ذمہ داری، بیٹا ہوئے تو کیا ذمہ داری، امیر ہوئے تو کیا ذمہ داری، غریب ہوئے تو کیا ذمہ داری، خوشی ہے تو کیا، غم ہے تو کیا کرنے کا، اگر تمہاری والدہ ہے تو تمہارے پر کیا ذمہ داری، اگر کوئی ماں ہے تو اس کی کیا ذمہ داری، بیٹی ہے تو کیا ذمہ داری، بادشاہ ہے تو کیا ذمہ داری، رعیت ہے تو کیا ذمہ داری۔ زندگی کی جتنی لائنیں ہیں، ہر لائن سے متعلق اللہ کا رول کیا ہے، بنایا ہوا رول کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، قانون کیا ہے، اس کو قبول کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ تو یہ ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ۔ تو یہ حضرت نبی پاک سیدنا مولا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خدا نے پورے نبیوں کے ذریعے چلایا، اور اب قیامت تک کے لیے اللہ نے اپنے محبوب سیدنا رحمت دو عالم، فخر البریہ، خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کی نبوت کو عالمی نبوت بنایا، انٹرنیشنل نبوت بنایا، آپ کی نبوت کو خاتم النبوہ بنایا، آپ کی رسالت کو خاتم الرسالہ بنایا، اور آپ کو سارے جہانوں کے لیے بھیجا، سارے انسانوں جناتوں کے لیے بھیجا، اور سارے انسانوں کو حکم فرمایا کہ تم میرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، مانو۔ تو اب دنیا میں امن، دنیا میں شانتی، دنیا میں سکون، دنیا میں برکت، دنیا میں راحت، دنیا میں نو ٹینشن والی لائف،
اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کو صرف اور صرف سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان قبول کر کے آپ کی اتباع اور آپ کے لائے ہوئے طریقے پر چلنا ضروری ہے۔ تو دین ایسا قیمتی ہے سرمایہ۔ اگر اللہ کی رضا کسی چیز کے ساتھ ہے تو وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تبسم ہے، ہنسنے کا انداز ہے، دنیا میں کسی کے ہنسنے کا انداز پسند ہے کہ ناپسند ہے اللہ کو اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تبسم ہے وہ اللہ کو محبوب ہے، آپ کا جو سکوت ہے وہ خدا کو محبوب ہے، آپ کی جو خاموشی ہے وہ خدا کو محبوب ہے، آپ کا جو دیکھنا ہے وہ خدا کو محبوب ہے، آپ کی جو چال ہے وہ خدا کو محبوب ہے، آپ کی جو نشست ہے وہ اللہ کو محبوب ہے، آپ کی جو کھانے کی سٹائل ہے وہ خدا کو محبوب ہے، آپ کا جو لباس ہے وہ خدا کو محبوب ہے، آپ کا جو سونے کا انداز ہے وہ سونا ہے وہ اللہ کو محبوب ہے، آپ کے بولنے کا جو انداز ہے وہ اللہ کو محبوب ہے، آپ کی دعا اللہ کو محبوب، آپ کی نماز اللہ کو محبوب، آپ کی تلاوت خدا کو محبوب، آپ کا ذکر و تسبیح اللہ کو محبوب، آپ کا لین دین کرنا، خرید و فروخت کرنا اللہ کو محبوب، آپ کی خوشی اللہ کو محبوب، آپ کی غمی اللہ کو محبوب، آپ کا خلوت میں رونا اللہ کو محبوب، آپ کا جلوت میں ہنسنا اللہ کو محبوب، دوستوں کے ساتھ چلنا اللہ کو محبوب، امیروں غریبوں کی رہنمائی اللہ کو محبوب، آپ کی جو جنگیں ہیں وہ اللہ کو محبوب، آپ کی جو صلح ہے وہ اللہ کو محبوب، آپ کی جتنی زندگی کے نقوش ہیں وہ سب خدا کو محبوب، جتنی زندگی کی لائن ہے وہ سب اللہ کو محبوب، راستہ چلتے چلتے رک گئے وہ اللہ کو محبوب، بیٹھ گئے اللہ کو محبوب، کسی کو آپ نے بلایا وہ بلانے کی اسٹائل اللہ کو محبوب۔ اگر اس دنیا میں کوئی لائف ہے جس کی ٹوٹل فائل اللہ کو محبوب ہے تو وہ صرف سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے۔ اس لیے عالم کی نجات، عالم کی خیر، پوری انسانیت کی بھلائی اس زندگی کے اتباع پر ہے جو اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو اسلام اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، جو اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے اس نظام کو قبول کر کے اس نظام کو دنیا میں جاری کریں تاکہ دنیا رحمت کا گہوارہ بنے، برکت کا گہوارہ بنے، خدا کے عذاب اور پکڑ سے بچ جائے، اللہ کی رحمت کی چادر پوری دنیا پہ تن جائے، سایہ ہو جائے۔ تو یہ نظام ہے، اس نظام کا ایک ایک حصہ اللہ کو محبوب ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کتاب کے بارے میں کوئی گارنٹی دے دے کہ وہ کتاب اللہ کو پسند ہے، پوری گارنٹی نہیں دے سکتا ہے سوائے 2 کتابوں کے، اور اس سوائے تو اصل ایک کتاب کے، اصلاً ایک کتاب کے، وہ صرف وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کا ایک ایک حرف، اور ایک ایک حرف نہیں، ایک ایک شوشہ اور ایک ایک حرکت، ایک ایک زیر و زبر اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو محبوب ہے۔ وہ نسخہ خدا نے ہم کو آپ کو ہمارے ہاتھ میں عطا کیا، اللہ ہمیں دل و جان سے قدردانی نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مقدسہ ہیں، وہ ساری احادیث اللہ کو محبوب ہیں، جو آپ نے فرمایا وہ اللہ کو محبوب ہے۔ باقی دنیا میں کسی شخص کے بارے میں پکے طور پر دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس کی ہر بات اللہ کو پسند ہے، نا، پکے طور پر دعویٰ کسی کو نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ نظام نبیوں کے ذریعے اللہ نے چلایا اور انسانیت کی سعادت کے لیے چلایا، انسانیت کی ہدایت کے لیے چلایا، انسان کی رحمت کے لیے کہ انسان کو رحمت مل جائے، اس کے لیے چلایا۔ اور اللہ نے ہم سب کو سب سے اعلیٰ، مقدس اور قابل فخر و باعث برکت دین دیا۔ اب اس دین کا حق ہم پر، آپ پر عائد ہوتا ہے۔ جب ہم نے اللہ کے فضل سے اس دین کو قبول کیا اور یہ دین
اس دنیا کو اللہ کی پکڑ سے بچانے کا نسخہ ہے. قحط نہ آئے اس کا نسخہ ہے، بیماری نہ آئے اس کا نسخہ ہے، مختصر یہ کہ اس پر عذاب نہ آئے، عالم پہ عذاب نہ آئے، اس کا گارنٹڈ نسخہ بچاؤ کا وہ دین ہے جو حضرت نبی پاک سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے. تو اب دین کو قبول کرنے کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے جو حقوق ہیں ہم پر آپ پر، ان حقوق کو ادا کرنے کی ہمیں آپ کو اللہ سے توفیق مانگنا ہے، حوصلہ پیدا کرنا ہے. جیسے صحابہ نے حقوق کو ادا کیا رضی اللہ عنہ. اس کے دو حقوق ہیں، تین حقوق ہیں. ایک حق علمی ہے اور ایک حق عملی ہے اور ایک حق دعوتی ہے. یہ تینوں حقوق صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے حضرت نبی پاک سیدنا مولا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں تربیت پا کر ان تینوں حقوق کو ادا کیا، اور یہ تینوں حقوق کے ساتھ یہ دین ہم تک آپ تک پہنچا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر یا اس مجمع پر فضل خاص فرما کر امت کے بڑے طبقوں میں سے، انسانیت کے بڑے طبقوں میں سے، اور پھر انسانیت کے آگے چل کر امت مسلمہ کے بڑے طبقوں میں سے ہمارا آپ کا خلاف استحقاق انتخاب کیا، چنا اور یہاں آئے. مدرسے میں ہم کیوں آئے ہیں؟ میرے عزیزو، اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا دل کھل جائے اور اس بات کو ہم اپنے دل کی گہرائی میں لے لیں اور گرہ باندھ کے چلیں کہ ہماری آپ کی طالب علمی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی طالب علمی کے رنگ میں رکھ جائے، جیسے صفہ کی طالب علمی تھی صحابہ کی. وہاں پڑھنے والے جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، بچے بھی تھے، پڑھنے والے تھے، بوڑھے بھی تھے، کاشتکار بھی تھے، تاجر بھی تھے. سب نے پڑھا، مشاغل کے ساتھ پڑھا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بھی باری تھی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بھی ایک صحابے کے ساتھ باری تھی رضی اللہ عنہ. تو ایک دن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں علم اور حدیث سیکھنے کے لیے تشریف لاتے. تو ان کے جو باری والے ساتھی تھے وہ اپنے کام دھندا کرتے تھے، اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس دن کا سارا علم حضرت ان کو بتاتے تھے، اور دوسرے دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی باری میں کام کاج فرماتے تھے، اور یہاں جو حاضر ہوتے تھے وہ حضرت کو بتاتے تھے. تو یہ تینوں حقوق صحابہ نے ادا کیے. آج مجھ سے آپ سے خاص طور سے، یوں تو یہ مطالبہ پوری امت سے ہے کہ پوری امت ان دین کے تینوں حقوق کو ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو جائے، اللہ قبول فرمائے. لیکن ہم کو آپ کو جو اللہ نے منتخب کر کے گھر سے نکال کر یہاں پہنچایا ہے، میں اور آپ اپنی ذمہ داری سمجھو کہ ہم یہاں وقت گزارنے نہیں آئے ہیں، ایک کام کے لیے تیار ہونے آئے ہیں. دین کا علمی حق بھی ادا کرنے والے بن جائیں، عملی حق ادا کرنے والے بن جائیں، اور دعوتی حق ادا کرنے والے بن جائیں. ہر مدرسے کے اندر پڑھنے پڑھانے والے اساتذہ اور طلبہ ہم سب کے لیے مدرسے کا موضوع لہو یہی ہے کہ دین کے باب میں ان تین حقوق کی ادائیگی کی تیاری یہاں پختگی کے ساتھ کر کے پھر میدان میں جائیں کہ دین کا علمی حق ادا ہو، دین کا عملی حق ادا ہو، اور دین کا دعوتی حق ادا ہو. یہ اللہ کا نظام ہے.
وہ سیکھنے آئے ہیں، جو عین عبادت، جو ٹوٹل عبادت ہے، ٹوٹل عبادت ہے۔ تو علم دین حاصل کرنا، علمی حق یہ ہے کہ دین کو سیکھیں، پڑھ کے یاد کریں، قرآن پاک کی کہ اس کے مفہوم کو، معانی کو، تشریح کو، قرآن پاک کے حدیث میں اس کی کیا تفسیر آئی، صحابہ نے کیا بتایا، اس کو رٹیں، یاد کریں، محفوظ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے جتنے اقوال ہیں، جتنے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اقوال ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اقوال ہیں، تشریحات ہیں کہ اس آیت کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، تو اس کو محبت اور عظمت کے ساتھ یاد کریں، کہ جیسے حافظ القرآن بنے الفاظ کے اعتبار سے، تو حافظ القرآن بنے معانی کے اعتبار سے، حافظ القرآن بنے تشریح کے یاد کرنے کے اعتبار سے۔ ہمارا ہر بچہ پورے قرآن کی تفسیر رٹ جائے کہ صحابہ نے کیا نقل کیا ہے، احکام یاد کر لیں، سالانہ اور ششمائی کے لیے نہیں۔ قدوری اس کا ایک نصاب ہے، نور الاضاء اس کا ایک نصاب ہے، شرح وقایہ اس کا ایک نصاب ہے احکام کے لحاظ سے، اور اس کا بڑا نصاب ہدایہ ہے۔ تو اب اس شوق سے کہ دین کا علمی حق ہے کہ اس کو سمجھ کے سیکھنا ہے، سمجھ کے لینا ہے، چاہے رات چلی جائے، اور یہ عبادت ہے۔ ہم پڑھیں گے تو نفل نماز کا ثواب ملے گا، اس پر اللہ کی ولایت ملے گی۔ سیدنا مولا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول دربار میں محبت ملے گی، مقبولیت ملے گی، حضرت نبی پاک سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ملے گی، دعا ملے گی۔ اس میں ہم جتنے آئے ہیں چھوٹے بڑے سب دین کا علمی حق ادا کرنے کے لیے کہ حافظ بن کے نکلیں، حدیث پاک پوری یاد کر لیں۔ صحابہ نے یاد کیا، وہ ششمائی سالانہ کے لیے نہیں یاد کیا تھا، ایک بار سنا تو پھر حافظ ہو گئے۔ جتنے صحابہ تھے رضی اللہ عنہم وہ زبانی حدیث نقل کرتے تھے، وہ بتاتے تھے۔ حدیث آئے سننے کے لیے، شاگرد آئے تو پڑھ کے سنا دیا، روایت کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ، معنی بتایا۔ تو یہ دین کا علمی حق ہے، دین کا علمی حق ہے۔ ہم اس کے لیے آئے ہیں تو ہم دین کے ساتھ وفادار بنے، جیسے صحابہ وفادار بنے تھے۔ ہر ساتھی کے دل میں ولولہ آ جائے کہ ہم کو دین کو سیکھنا ہے، پینا ہے، یہ پہلا حق ہے۔ اس حق کے آداب ہیں، یہ آسان، اللہ آسان کریں گے تو ہو جائے گا، اور اللہ آسان فرمائے تبھی یہاں بلائے۔ اس حق کی ادائیگی میں پہلے نمبر پر اخلاص ہے کہ اللہ کے لیے کرنا ہے، یہ پاور ہے۔ جب اللہ کے لیے کرنے کا سوچیں گے تو اندر سے قوت آئے گی، طاقت آئے گی۔ سبق یاد کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ خوش ہو جائیں۔ استاد تو خوش ہوں گے ہی، وہ تو نقد انعام ہے، اللہ خوش ہو جائیں۔ ہدایہ سمجھنا ہے تاکہ اللہ خوش ہو جائیں۔ اسی کی معاون جو علوم ہے، صرف ہے، نحو ہے، لغت ہے، یہ سب یاد کرنا ہے تاکہ قرآن و حدیث سمجھ سکیں اور اللہ خوش ہو جائیں، حضرت نبی پاک سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں۔ جیسے میں نے پہلے قصہ سنایا کہ ہمارے اکابر مشائخ کی نسبت کتنی قوی تھی کہ دربار اقدس سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سند ملی تھی۔ حضرت شیخ اقدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بزرگ کا خواب ہے
کتنی قوی نسبت تھی. دیکھا حضرت کے بارے میں علماء فرماتے کہ حضرت فقیہ النفس تھے. فقیہ النفس فقہا میں بہت اعلیٰ رتبہ ہوتا ہے، اعلیٰ رتبہ ہوتا ہے. اس پر فائز سے تو انہوں نے خواب دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت سیدنا کا وسلم تشریف فرما ہیں مسند شریف پر، اور حضرت اقدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہیں نیچے تشریف فرما ہے جیسے استاد شاگرد کے پاس. اور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نبی پاک سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اقدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے استفتاء فرما رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں کہ رشید احمد بتاؤ یہ مسئلے کا حل کیا ہے، یہ مسئلے کا حل کیا ہے. تو خواب دیکھنے والے نے دیکھا کہ 100 مسئلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیے، 100 مسئلے پوچھے، اور حضرت اقدس گنگوہی رحمۃ اللہ نے جواب عرض کیا. آپ نے ارشاد فرمایا خوش ہو کے ہاں فرمایا ہاں عبد الرشید احمد اب تم مفتی ہو گئے، اب تم فقیہ ہو گئے. وہاں سے ہمارے اکابر کو سند ملی، مدرسے سے تو ملی ہی، وہ مقبولیت محبوبیت تھی. تو علمی دین کا علمی حق ہم اور آپ جب اس کو ادا کریں گے تو اللہ بہت قبول کریں گے. اس جوانی میں جو دین کا علمی حق ادا کرنے کے لیے لگ جائے اللہ بہت برکت دیتے ہیں. اس جوانی میں انشاءاللہ کوئی کیڑا نہیں لگے گا، اللہ قبول کریں گے. حدیث یاد کرنے پر جہاں سیدنا مولا آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنائی، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها واداها كما سمع او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ اس بندے کو خطر و تازہ رکھے، خوش رکھے. عربی زبان کا لفظ نظرہ جیسے خوبصورت پھول، کیسا خوبصورت ہرا بھرا، ہرا ویسے بھی خوب ہارا ہوتا ہے گجراتی، کتنا خوبصورت لگتا ہے، کتنا خوشنما لگتا ہے، دیکھنے کو جی چاہتا ہے. تو حدیث پاک کے پڑھنے اور اس کو یاد کرنے اور پھیلانے پہ جو یہ بشارت ہے وہ جوانی کی برکت ملے گی. اس لیے آج سے ہم آپ ٹھان لیجئے کہ دین کے حصول کا علمی حق جیسے صحابہ نے ادا کیا وہ انشاءاللہ ہم بھی ادا کریں گے. کریں گے بھائی؟ کون کون کرے گا ذرا بتاؤ ہاتھ اٹھا کے. ہم بھی کریں گے. اللہ ہمارے سب کے لیے توفیق عطا فرمائی. یہ علمی حق ہے. اور دوسرا عملی حق ہے جو اس میں صحابہ کی زندگی پوری آئیڈیل ہے. علم اور عمل کے بیچ میں رتی برابر بھی گیپنگ نہیں ہے، گیپنگ نہیں ہے. صحابہ ادھر سیکھتے تھے اور فوراً عمل کرتے تھے. آپ نے اپنے بڑے اساتذہ سے سنا ہوگا، حضرت الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سوانح ہے تذکرہ مصلح الامت، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب جامی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے بہت اخص الخاص احباب میں تھے، انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے. اس میں یہ واقعہ لکھا ہے. عملی حق کہ نقوش کا اثر نفوس میں منتقل کر دیا جائے. تقویٰ اور خشیت کی حدیث پڑھی تو تقویٰ خشیت ہے کیا وہ کر کے دکھا دیں. یہ عملی حق ہے. یہ آپ سب ہم سب پر اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ تصور نہیں ہے. اس پوری دنیا میں اگر رحمت کے اترنے کی کوئی خاص جگہ ہے تو دوستو یہ مدارس ہیں. یہ مدارس ہے، بہت برکت کی جگہ ہے. اللہ نے منتخب کیا ہے، اس لیے اس کی تھوڑی سی رعایت کرنا ضروری ہے، تھوڑا سا لحاظ رکھنا ضروری ہے. وہ عملی حق میں آ جائے گا. تو اس میں جو مشکات شریف کے اندر روایت ہے اور
مسلم شریف میں بھی ہے وہ حدیث مبارک جس میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ عافیت دیجیے، مغفرت فرمائیے، حفاظت فرمائیے، دربار عالی میں 3 شخصوں کی پیشی ہوگی اور تینوں عمل کے لحاظ سے ہائی فائی ہوں گے، یعنی بہت اعلیٰ درجے کے عمل میں مشغول ہوں گے. شہید ہے، سخی ہے، قاری عالم ہے. تینوں طبقے یہ خواص کے طبقے ہیں، عوام کا طبقہ نہیں ہے. خواص کا جیسے مقام بیان کرتے ہیں میرے بھائیوں، تو اس سے زیادہ خواص کا کام ہے. کام پہلے ہے، مقام بعد میں ہے. کام نہیں ادا کریں گے تو مقام سے گر جائیں گے. خواص نہیں ہے، نام کے نہیں، کام کی وجہ سے. اس لیے خواص کا طبقہ ہے. ہماری صف میں منکر کا گزر نہیں ہونا چاہیے، ہماری لائن میں گناہ نہیں ہونا چاہیے. طالب علمی اور علم حاصل کرنے والا، صحابہ سے نسبت رکھنے والا، اور اس کی صف میں گناہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے آج سے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہم اور آپ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے، منکر سے پاک صاف رکھیں گے. اپنے کمروں کو گناہ سے پاک رکھیں گے، اپنے درجے کو گناہ سے پاک رکھیں گے، بورڈنگ کو گناہ سے پاک رکھیں گے، مجلس کو گناہ سے پاک رکھیں گے. یہ پھر دیکھو اللہ کی رحمت کیسی آتی. یہ تینوں خواص کا طبقہ ہے. لیکن اس کا حال کیا ہے آپ جانتے ہیں، حدیث شریف پڑھ چکے ہیں کہ تینوں کی پیشی ہوگی اور انجام خراب ہوگا. تینوں کو اللہ حفاظت میں رکھیے میرے اللہ، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. یہ خواص کا طبقہ ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے نام کا لحاظ کیا، کام کا لحاظ نہیں کیا، اخلاص نہیں پیدا کیا. ریا آ گئی تو گئے کام سے. یہ حدیث حضرت الحبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں مولانا جامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور وہاں پر حضرت کا یہ لکھا ہے کہ کیا حال تھا، کیا کیفیت تھی. نقل کر لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی رضی اللہ عنہ جب بیان کرتے ہوئے چلے اور قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان کہتے کہتے جب صحابی کے اس پر پہنچے، اور جب صحابی کے بارے میں رضی اللہ عنہ کہ جب وہ آتے آتے ہمت کر کے جیسی بولے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہا اور پھر غشی کر کے گر گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے، آگے متن حدیث نقل نہیں کر پائے. نہیں نقل کر کے خوف کے مارے کہ خبر نہیں جس عالم کا انجام بد بیان کیا گیا ہے، کہیں خدا نہ خواستہ میں نہ اس میں ہو جاؤں. یہ ہے نقوش کا اثر نفوس پر. خوف کھا کے نہیں بیان سکے، بے ہوش ہو گئے. اب صحابی نے پھر ہمت کیا. اس کے بعد صحابی کے بعد کے جو محدث ہیں نا، ان کا بھی یہی حال تھا، کیونکہ وہ حال سے لیا تھا، صرف قال سے نہیں لیا تھا، حال سے کیچ کیا تھا. تو حال کا اثر حال پر ہوتا ہے.
ان کی بھی یہی کیفیت تھی، جیسے بیان کر رہے تھے غشی کھا کے گر جاتے. ہمت آگے کی جو وعید ہے خوف کے مارے بے ہوش ہو کے گر گئے. کئی مرتبہ بے ہوش ہوئے، پھر ہوش میں آئے تو بڑی ہمت کر کے یہ حدیث اور روایت بیان کیا، کیونکہ امانت ہے، بیان کرنا ہی ہے. یہ ہے صحابہ کا، ہمارے اکابر تبع تابعین کا علمی حق کے ساتھ عملی حق ادا کرنا، کہ جو سیکھا اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا، یہ عملی حق ہے. یہ اس کے لیے ہم اور آپ آئے ہیں، اور یہ فارغ ہو کر آئے ہیں تو ہمارا کوئی بھی مشغلہ دنیا میں نہیں، مدرسے میں کوئی مشغلہ نہیں، خالص ہر وقت کی ایک ہی دھن کہ اللہ دین سیکھنا ہے، دین کا علمی حق بھی ادا کرنا ہے، خدا عملی حق بھی ادا کرا دیجئے، اور آخری حق جو ہے دعوتی حق اللہ وہ بھی ادا کرا دیجئے. ایک فکر کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ الحاجت روز پڑھ کے دعا مانگنا ہے، اور اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ جیسے آپ نے انتخاب کیا ہے یہ تینوں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یہ عملی حق ہے. اللہ کی خشیت کا جب بیان کیا تو خود خشیت کو عملاً دکھایا. دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر ایک مجلس کا واقعہ، اس میں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ کی توفیق سے. حضرت اقدس شیخ زمان اویس زمانہ حضرت کا لقب تھا. حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمۃ اللہ علیہ غالباً ہفتہ اور 10 دن کے لیے حضرت ندوے تشریف لائے تھے. حضرت سید الملہ مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، اور حضرت بڑے بڑے اساتذہ مشائخ ہمارے اکابر ندوے کے مجلس میں حضرت کے ہوتے تھے. مغرب کے بعد ایک مجلس لگی تھی، اس میں حضرت کی جو کتاب ہے روح البیان، مواعظ کا مجموعہ ہے، وہ پڑھ کے سنائی جا رہی تھی. اپنی آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں. اس وقت نقل اندازہ ہوا کہ صحابہ کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی. ایک خوف و خشیت والی روایت بیان کی گئی. اس وقت وہ روایت مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ کیفیت یاد ہے. اس مجلس پر اس روایت کا اتنا خوف غالب ہو گیا کہ پوری مجلس ہل گئی، اور خوف کا منظر خود ہم نے دیکھا حضرت پر، حضرت پرتاب گڑھی رحمۃ اللہ علیہ پر، کہ حضرت ایسے بیٹھے تھے تو مارے خوف کا ایسے گھوم گئے. بے خیالی میں جیسے میں ایسے بیٹھا ہوں نا تو خوف کا منظر ایسے راؤنڈ مار دیا، پتہ ہی نہیں چلا حضرت کو. ایسی بے خودی طاری ہو گئی تھی ڈر کی. یہ ہے عملی حق. پھر اللہ ملکوں اور عالم میں کام لیں گے. دین چلا ہے علم اور عمل والوں سے، صرف علم سے نہیں، اور صرف علم سے ہٹ کر عمل سے نہیں، کیونکہ علم کے بغیر عمل میں گمراہی آ جائے گی. یہ امت جامع ہے. تو علمی حق اور عملی حق کہ ہم سیکھیں اور جو پڑھیں اس کا قلب پر اثر ہو. قرآن پاک کی آیات کا ہماری زندگی پر پختہ اثر ہو. وعید کی آیت کا اثر خوف ہے، اور وعدہ کی آیت کا اثر شوق ہے، امید ہے. یہ دونوں ہمارے اوپر آئے. اس کے لیے مدرسے میں آئے ہیں. اور تیسرا حق دعوتی ہے کہ اس دین کو خود پہنچانا ہے، سکھانا ہے. جو سیکھا ہے عمل کیا دوسروں کو سکھانا ہے. مدرسے میں رہ کر اس کا اہتمام تو علمی اور عملی حق، لیکن دعوتی حق کیسے؟
دعوت کی لائن سے محنت ہوتی ہے، ماشاءاللہ ہوتی ہے نا، جماعتیں جاتی ہیں جمعرات جمعہ کو، اس دن نکلیں اللہ کے راستے میں اور جا کر عوام میں سکھائیں. ایک حق ہوا. گھر جائیں، خاندان میں جائیں تو گھر میں بھائی بہنوں کو سکھائیں، والدہ کو سکھائیں. رشتہ داری میں جائیں تو پردے کے اہتمام کے ساتھ رشتہ داروں کے جو مرد ہیں ان کو تو ظاہر ایسی سکھائیں، مستورات کو پردے کے اہتمام کے ساتھ ان کو سکھائیں، بتائیں. دوست احباب کی محفل میں جائیں تو ان کو سکھائیں. کسی کی سورہ فاتحہ صحیح کر دیں، کسی کی نماز صحیح کرا دیں. نماز سنت والی نماز مدرسے میں سیکھ کر جائیں. کسی استاد کو نماز پوری دکھا دیں، اس کا ایکسرا کرا لیں اور پوری سیکھ کر جائیں اور سنت والی نماز سکھائیں. سنت والی نماز سکھائیں. یہ ابھی سے، یہ ایک ایک دو میدان ہے. پھر ابھی سے جب اتنا کریں گے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فارغ ہونے کے بعد خبر نہیں کن کن ملکوں کے لیے اللہ قبول کریں گے. آنے والی صدی خدا کے فضل سے اسلام کی صدی ہے، اس لیے ہم کو انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہونا ہے. اس لیے میرے عزیزوں بھائیوں، ایک تو یہ کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. طالب علم کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہو، یہ خیال سے پرے بات ہے. یہ پورا مجمع ولیوں کا مجمع بن جائے، ہمارا کمرہ ولیوں والا ہو، ہمارا درجہ ولیوں والا ہو، یہاں سے مستجاب الدعوات بند کے نکلیں، جن کی ایک دعا پر اللہ کروڑوں کی ہدایت کے فیصلے کر دیں. ایسا بن کے آئیں. اس کے لیے چند باتوں کا اہتمام میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. ایک تو یہ کہ اپنے کو اپنا وقت ضائع نہیں کریں، وقت کی حفاظت. ہمارے حضرت شیخ مرشدی رحمۃ اللہ علیہ بہت فرماتے تھے کہ کام یا آرام. مدرسے نے جو نظام الاوقات بنایا، پڑھنے کا، مذاکرے کا، تکرار کا، آرام کا، اس کی پابندی کر لیجئے تو بہت آسانی سے تربیت انشاءاللہ ہو جائے گی. موبائل کا غلط استعمال ایک دم اللہ کے خوف سے چھوڑ دیجئے، پھر دیکھیے اللہ کتنا نوازتے ہیں. اگر کوئی موبائل دیکھ رہا ہے اور اس پہ ننگی تصویر آ رہی، اگر وہ تصویر کو میں صحیح کہہ رہا ہوں، آدمی منٹوں میں ولی بن جائے گا. پہلے ولی بننے بہت دیر لگتی تھی، اب 1 منٹ کا کام ہے. غلط چیز موبائل میں ہے، خالی ایک موبائل کی ڈیلیٹ کی سوئچ سے اس کو یہاں ڈیلیٹ کرے گا اور اوپر میں سلیکٹ کر لیا جائے گا. یہاں ڈیلیٹ کیا اور اوپر میں سلیکٹ ہو گیا. اللہ سلیکٹ کریں گے کہ یہ میرا ولی بندہ ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، موتئی صاحب بھی نہیں، نگراں صاحب بھی نہیں، کمرے میں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. چاہتا تو گناہ کے مناظر نعوذ باللہ اللہ حفاظ فرمائے دیکھ سکتا تھا، بس میں جا رہا ہے، لیکن یہ میرا بندہ میرا ہے. دیکھ رہا ہے کہ ارے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا محبوب رب مجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. جس پیارے اللہ کے پاس جانا ہے، محبت سے جانا ہے اور اس پیارے رب محبوب رب کو اپنا چہرہ دکھانا ہے، ان کے حضور جانا ہے. میرے خوف میں میرا یہ بندہ اس خبیث اور غلیظ چیز کو ڈیلیٹ کر رہا ہے. اللہ فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کو تم سلیکٹ کرو، یہ میرا ولی ہے. مجھے اس سے مغربی ملکوں میں کام لینا ہے، مجھے اس سے زنا کے اڈے توڑوانا ہے، مجھے اس سے فحاشی کے اڈے توڑوانا ہے. یہ میرا وہ بندہ ہے جو گناہوں کی مارکیٹ میں بک نہیں سکتا ہے. اس لیے اس وقت ولایت تو بہت آسان ہو گئی ہے، بس تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے. کرو گے بھائی؟ اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ آپ کی نیکی کی بات ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ، اور آپ کی سعادت کی بات ہے کہ حضرت معتمد صاحب آپ کی فکر کرتے ہیں.
یہ ماں بھری شفقت اور محبت والی ممتا، یہ محبت فارغ ہونے کے بعد نہیں ملے گی۔ آپ جب باہر جائیں گے نا تب ترسیں گے یہ نورانی ماحول کے لیے۔ آپ کے اساتذہ نگراں آتے ہیں، یہ محبت میں آتے ہیں کہ میرا بندہ، میرا بھائی اللہ کا سچا بندہ بن کر جائے، ولی بن کر جائے۔ اس لیے چند باتوں کا اہتمام، ایک تو یہ کہ وقت کا ضیاع نہیں، دوسرا ہماری مجلسیں خالی گناہ سے خالی ہوں، جیسا میں نے عرض کیا اللہ بہت قبول کریں گے، بہت قبول کریں گے۔ جس کی طالب علمی بھی پاکیزہ گزری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عالم کے اندر پاکیزگی کی سپلائی کے لیے قبول کیا ہے۔ تو یہ تینوں حق ہم کو آپ کو ادا کرنا، اور اس کے لیے یہ مدرسہ ہے، یہاں سے تینوں لے کے جائیں گے اللہ قبول کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کہنے سننے میں مجھے آپ کو اخلاص عطا فرمائے، قبول فرمائے، اور عمل کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک بات رہ گئی، میں یاد آ گیا پھر کہ جب ہم لوگ پڑھتے تھے غالباً عربی سوم میں تھے، تو ہمارے ایک ساتھی تھے رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے ہم لوگوں کو دین کی شکلوں سے بہت محنت کر کے جوڑا، اکابر سے مشائخ سے جوڑا۔ تو وہ لے جاتے تھے عصر کے بعد جمعہ کے دن ملاقات کے لیے، تو حضرت اقدس نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہم لوگ گئے تھے۔ حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے محبوب ولی تھے، بہت خدا نے اللہ مقام دیا تھا۔ تو ہم لوگ گئے تھے عصر کے بعد حضرت سے ملنے، تو حضرت نے فرمایا تھا، وہ بات مجھے یاد آ گئی اسی حدیث کے بارے میں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ حدیث جو میں نے 3 آدمیوں کی پیشی والی حدیث بتائی نا، اس حدیث کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ہر عالم اور ہر طالب علم اس حدیث کو خود نصب العین بنا لے اور ہر وقت خود اپنے سامنے رکھے، ہو سکے تو اس کا خوش خطی میں لکھ کر اور فریم کرا کر سرہانے رکھے تاکہ یہ سبق ہمیشہ یاد رہے۔ ہر عالم کو فرمایا تھا کہ اس حدیث کو اپنا نصاب بنانا چاہیے تاکہ یہ سبق نہ بھولے، اخلاص والا سبق ہر لمحہ۔ اس لیے اس حدیث کو ہم اور آپ اپنے خاص ذہن میں رکھیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی وسلم علی حبیبک نبینا خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، أنت وليها مولاها۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وزينه في قلوبنا، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم أخرجنا من الشقاء إلى السعادة، اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس والجن جميعا، اللهم آتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين یا ارحم الراحمین۔ یا پاک ربی، یا پاک ربی، یا پاک ربی، ہمارے اس کہنے سننے میں اخلاص عطا فرما دے، قبول فرما لے، عمل کی توفیق عطا فرما دے، اس مجلس کو مغفرت کی مجلس بنا دے، اس مجلس کو ہمارے حق میں توبہ کی مجلس بنا دے، اس مجلس کو ہمارے حق میں
ولایت خاصہ کے حصول کی مجلس بنا دے، اس مجلس کو ہمارے حق میں تیرے کامل انتخاب کی مجلس بنا دے، اس مجلس کو ہمارے حق میں تیری خوشی اور رضا کی مجلس بنا دے، اس مجلس کو ہمارے حق میں ہدایت کاملہ کے حصول کی مجلس بنا دے، اس مجلس کو ہمارے حق میں عالمی طور پر عافیت اور عزت کے ساتھ تیری کامل رضا کے ساتھ محبت و معیت کے ساتھ اے اللہ مقبولیت کی مجلس بنا دے، محبوبیت کی مجلس بنا دے، اے اللہ محبوبیت کی مجلس بنا لے، اے اللہ تیری رضا کی مجلس بنا دے۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کو قبول فرما لے، اس مجلس میں جتنے ہیں کسی کو محروم نہ فرما، جو باتیں تیرے کرم سے تو نے کہلائی ہیں سننے کی توفیق دیے، ان باتوں پر ہم کہنے والے سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما اور اس کو عالم میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حقیقی طالب علمی نصیب فرما، صحابہ والا ذوق عطا فرما، صحابہ والا ذوق طاعت عطا فرما، صحابہ والا ذوق دعوت عطا فرما، صحابہ والا ذوق عبادت عطا فرما، صحابہ والا ذوق تعلم عطا فرما۔ اے اللہ تقوی کی نعمت عطا فرما، حسن خاتمہ کی نعمت عطا فرما، اپنوں اور غیر دونوں کے شر سے حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ کامل فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ کامل فضل کا معاملہ فرما، جیسے آپ نے کروڑوں بندوں میں سے ہم کو منتخب کیا ہے، اے اللہ اس انتخاب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، علم نافع کامل طور پہ عطا فرما، عمل صالح مقبول عطا فرما، صحت ظاہرہ اور باطنہ عطا فرما، صحت ظاہرہ اور باطنہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہماری آل اولاد سے راضی ہو جا، پوری امت مسلمہ سے راضی ہو جا، حیات طیبہ طویلہ عافیت کے ساتھ عطا فرما، حیات طیبہ طویلہ عافیت کے ساتھ عطا فرما، حیات طیبہ طویلہ عافیت کے ساتھ عطا فرما، دین کی محبت عظمت اور ہمارے اس کی طلب ہمارے قلوب میں راسخ فرما، دین کی محبت کامل عطا فرما، عظمت کامل عطا فرما، دین کو سیکھنے اور سکھانے اور عالم میں غالب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام مدارس جامعات خانقاہوں مدارس مکاتب اور مساجد کی ہماری سب کی حفاظت فرما، قبرستان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اوقاف کی حفاظت فرما، یا اللہ مدارس کی غیبی تائید آپ فرمائیے، اپنوں کے شرور سے بچائیے، غیروں کے شرور سے بچائیے، مخالفین کی مخالفت سے بچائیے، بدخواہوں کی بدخواہی سے بچائیے، ظالموں کی ظالمانہ نگاہ سے حفاظت فرمائیے، یہ خدا ہمیں ظالم بننے سے بھی بچائیے، مظلوم بننے سے بھی بچائیے۔ اللہ عافیت کاملہ کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ اس مجلس میں تیرے نیک صالح بندے بیٹھے ہیں، معصوم بچے بھی بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کو ہم سب کو قبول فرما، یہاں جو آ جائے کسی کو محروم نہ فرما، دین کی جتنے شکلیں ہیں جہاں جہاں جو کام ہو رہا ہے سب کو قبول فرما، اس کی برکات عام فرما اور اس کی برکت سے حق کو غالب فرما، باطل کو ختم فرما، انسانیت اور جناتوں کے ہدایت کے فیصلے فرما، عزت عافیت کے ساتھ ہمیں اس کے سبب کے طور پر قبول فرما۔ اے اللہ یا اللہ مدد کا خاص معاملہ فرما، ذکر کی حلاوت عطا فرما، ایمان کی حلاوت عطا فرما، ذوق طاعت ذوق عبادت عطا فرما، ذوق دعوت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، بخشش فرما، والدین کی مغفرت بخشش فرما، اعزاء اقارب محسنین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے اکابر مشائخ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے درجے بلند فرما، اعلیٰ علیین میں مقام خاص عطا فرما، ان کی برکات و فیوز سے خدا ہمیں بہرہ فرما، محروم نہ فرما، خدا ان کی نسبت قویہ راسخہ عطا فرما۔ اللہ اور جو اکابر باحیات ہیں اللہ ان کے سائے کو ہمارے سروں پہ عافیت سے تعدیر قائم فرما، ان کے فیوز سے ہمیں بہرہ فرما۔ یہ اللہ ہماری اولاد کی بہترین تربیت فرما، ہماری اولاد پوری امت کی اولاد کی بہترین تربیت فرما، ہم میں سے کسی کو بھی ضائع ہونے سے حفاظت فرما، ضائع مت ہونے دیجیے۔ یہ اللہ علماء ربانیین میں شامل فرما، علماء ربانیین میں شامل علماء ربانیین میں شامل فرما، علماء سو کی خو سے حفاظت فرما، علماء سو کی خو سے حفاظت فرما۔ اللہ علماء سو میں ہمیں نہ بنا، اے خدا علماء سو سے تو جہنم بھی خود پناہ مانگتی ہے، اللہ اے خدا پناہ دے دیجئے، علماء سو میں مت بنائیے، اللہ علماء سو کی خو سے حفاظت فرمائیے، علماء ربانی بنا دیجئے، اپنا خوف والا عالم بنائیے۔ یا اللہ سیدنا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
عظمت کامل اتباع عطا فرما، طبعی محبت عطا فرما، طبعی اتباع عطا فرما، تیری محبت ہمارے قلب و قالب میں راسخ فرما، وسلم کی محبت ہمارے انگ انگ میں پیوست فرما، اتباع طبعی عطا فرما، سنتوں کا شوق عطا فرما، جو کہا سنا گیا قبول فرما، آخرت کی تیاری نصیب فرما۔ یا اللہ مرنے سے پہلے موت کی بھرپور تیاری عطا فرما، آخرت کے ہر مرحلے کو آسان فرما، آج وسلم کی محبت معیت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعا کو ہمارے حق میں اور پوری امت کے حق میں قبول فرما، ہمارے دوستوں احباب کو جزائے خیر عطا فرما، محسنین کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا عطا فرما، آئندہ جو مانگے قبول فرما، یہاں جو آ جائے کسی کو محروم نہ فرما، کسی بھی مدرسے میں کوئی بھی آ جائے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، ہر مدرسے کے اندر پڑھنے پڑھانے والے کو قبول فرما، دین کو غالب فرما، حق کو غالب فرما، ہمیں اس کا داعی اور خادم شہدائی بنا، ہماری دعا کو پوری امت کے لیے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا سیدنا خیر الخلق کلہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔